اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ناظرین حدیث پاک کی روشنی میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ سے، یعنی آپ کے بال مبارک سے صحابہ کرام علیہم رضوان کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین ان کی بارگاہ میں حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ظاہر ہے کہ یہ تابعی ہیں، تو یہ خاص طور پر ناظرین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ سے فیضیاب ہوا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ بال شریف ہیں جو ہمیں حضرت انس یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عبیدہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ فرمایا کہ میرے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بال مبارک دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی محبوب ہیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام جو ہے آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے بال شریف بنا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے، اور فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بال شریف بنا رہے ہیں تو حجام جو بال کاٹ رہا ہے تو وہ بال زمین پر آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے عرض کیا وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹوپی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بال سی رکھے تھے، اور آپ جس غزوے میں جاتے اللہ رب العالمین آپ کو فتح نصیب فرماتا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 59، 59 نمبر آیت ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اسے دحن پڑھیں گے لیکن وقف کی صورت میں اسے دحا کر کے پڑھا جائے گا. ناظرین و سامعین، یہاں پر آخر میں علامت وقف اندر 59 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 59 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں دیکھتے ہیں. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ قال ایک کلمہ، موعد دوسرا، کم تیسرا، اور یوم چوتھا، الزینتی پانچواں، واو چھٹا، ان ساتواں، یحشر آٹھواں، الناس نواں، ضحیٰ دسواں. کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائے. قال موعدکم، موعد علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. موعدکم یوم الزینتی، یوم میں میم پر پیش ہے، اس سے الزینتی کے زا کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ناظرین و سامعین، زا حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. یوم الزینتی غلط، یوم الزینتی. و ان یحشر، ان میں نون ساکن ہے، اسے یحشرا کی یا کے ساتھ ملائیں گے. یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ان یحشرا غلط ہے، ان یحشرا. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. الناسو، را پر زبر ہے، اسے الناسو کے نون کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اور ناظرین یہاں نون حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو یہاں نون کی آواز ہوگی. یحشر الناس غلط، یحشر الناس ضحن. یہاں وقف پڑھیں گے تو دحا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدکم یوم الزینتی. وَأَن یحشر الناس ناس ضحى. یہ آیت نمبر ہے 59 59 جو آج کے سبق میں شامل ہے. ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے موعد، دوسرا ہے کم ضمیر، تیسرا ہے یوم، چوتھا ہے زینتی، پانچواں ہے الناسو، چھٹا ہے الضحیٰ. تو ناظرین یہاں پر میں سے لکھتے ہیں. پہلا اسم ہے موعد، دوسرا ہے کم ضمیر، تیسرا ہے یوم، چوتھا ہے الزینتی، پانچواں ہے الناسو، اور چھٹا ہے ضحیٰ.
ناظرین یہ 6 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر پہلا فعل ہے قالا، دوسرا ہے یحشر. قالا اور یحشر 2 افعال ہیں. نمبر 2 یحشر. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف. تو پہلا حرف ہے واو اور دوسرا ہے ان. پہلا ہے واو اور دوسرا ہے ان. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما، 2 افعال اور 2 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہو گئے. کل ملا کر 10 کلمات ہو گئے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین کہ سب سے پہلے اسماء کی طرف ہم چلتے ہیں. تو پہلا اسم ہے موعد. موعد مفعل کے وزن پر، جیسے مسجد. تو مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی جگہ. صحیح ہے. اور مسجد ظرف زمان کا اگر معنی کیا جائے اس کے مطابق تو سجدے کا وقت، کیونکہ ظرف زمان ظرف مکان دونوں کے لیے آتا ہے، پھر کلام میں ایک معنی کے لیے متعین ہو جاتا ہے. تو موعد یہ بھی اس میں ظرف اور ظرف زمان ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وعدے کا وقت. موعد وعدے کا وقت. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. اور پھر اس کے بعد یوم. یوم کا معنی ہوتا ہے دن. ایام اس کی جمع ہے. یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. ناظرین و سامعین یہ یوم اور ایام یہ عام طور پر ہم اردو میں دونوں کے دونوں استعمال کرتے ہیں. یوم اور ایام. اور اسی یوم پر اگر الف لام لگا دیا جائے، اسی یوم پر الف لام لگا دیا جائے تو یہ آج کے دن کے معنی میں ہو جاتا ہے. جیسے الیوم آج کے دن، الیوم آج کے دن. تو یوم کا معنی صرف دن ہے، ایام بہت سے دن. اس کے بعد ناظرین آ جائیے زینتی. زینت کا معنی زینت ہی ہوتا ہے. یہاں پر زینت کا معنی جشن کے کیا گیا ہے. تو یوم الزینتی اس کا معنی کیا ہے؟ جشن کا دن، جشن کا دن. اس کے بعد ہے الناسو. الناسو کے معنی لوگ. اچھا یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں ائمہ لغت یہ کہتے ہیں کچھ کہ الناس جو ہے یہ اسم جنس ہے. جب ہم اسم جنس کہیں گے تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا. واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا. تو پھر ناس کا معنی لوگ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ ائمہ کا یہ خیال ہے، ائمہ لغت کا، کہ یہ الناس مفرد ہے، اناسن اس کی جمع ہے. تو اس اعتبار سے معنی ہوگا ناس کا لوگ، اناسن لوگوں یا بہت سے لوگ. اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے ضحیٰ. ضحیٰ کا ویسے معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا دن چڑھے. وہی چاشت کا وقت ہی ہوتا ہے، دن چڑھے. جس وقت دن چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ چاشت کا وقت ہی ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے نا، والضحیٰ، چاشت کی قسم یا صبح کی قسم، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. ظاہر صبح بھی دن چڑھنے کے معنی میں ہے. اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا. اور ناظرین و سامعین قال یقول قولا. قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قول. اور پھر اس کے بعد ناظرین یحشر.
اصل میں تھا یحشرو، یحشرو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا کہ جمع کیا جاتا ہے یا جمع کیا جائے گا، جمع کیا جاتا ہے یا جمع کیا جائے گا۔ مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور جو ہے معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو یحشرو تھا ناظرین، جمع کیا جاتا ہے یا جمع کیا جائے گا، اور یہاں یہ مستقبل کے معنی میں ہوگا، اس پر ان داخل ہے۔ اچھا یاد رہے کہ ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، تو یحشرو تھا تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے یحشرا ہوا، این یحشرا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو این یحشرا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ جمع کیا جائے، الناسو لوگوں کو، یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو۔ اور ناظرین اس کا مصدر آتا ہے حشر، اور ہم کہتے ہیں نا یوم الحشر، یعنی حشر کا دن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنے کا دن۔ تو حشر جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حشر۔ اچھا جی، یہاں پر افعال بھی مکمل ہوئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف، ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، پہلا حرف واو، تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واو ہے، تو واو کا معنی ہے اور واو ایک ہی مطلب استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ہے ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ۔ ناظرین و سامعین، 6 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے۔ 10 کلمات میں ناظرین 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یوم، ایام، اور اور قال میں قول، اور یحشر میں حشر۔ تو یہ 3 کلمات ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلمہ، اور ناظرین آیات کیسے بنا کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتلاتے ہیں، ہم اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، میم واو زبر مو، عین زیر عی، دال پیش دو، کاف میم پیش کم، موعدکم، قال موعدکم، یا واو زبر یو، میم زا پیش مز، یومز، زا یا زیر زی، نون زبر نا، تا زیر تی، زینتی، یوم الزینتی، قال موعدکم یوم الزینتی، واو زبر وا، حمزہ نون یا زبر عین، یا حا پیش یح، شین زبر شا، را نون زبر رن، و این یحشرن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، ناسو، و این یحشرن ناسو، داد پیش دو، حا دو زبر حن، دوحن، اور یہاں وقف کریں گے تو دوحا پڑھا جائے گا۔ قال موعدکم یوم الزینة وان یحشر الناس دوحا، وقف کی صورت میں دوحا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں
یا پڑھتے ہیں۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ یہ حدر کے ساتھ ہم نے پڑھا، اور اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور اس سیکنڈ سیگمنٹ میں ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، موعد، اچھا یہاں پر ناظرین چونکہ کہنے کی نسبت، قول کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو لفظی معنی تو ہوگا اس نے کہا، لیکن یہاں چونکہ نسبت ان کی طرف ہے ناظرین، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی طرف، تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا۔ موعد وعدے کا وقت، کم تمہارا، یوم دن، الزینتی جشن کا، یوم الزینتی جشن کا دن، تو قال موعدکم یوم الزینتی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہے۔ وا اور ان یہ کہ یحشر جمع کیے جائیں گے، الناس لوگ، و ان یحشر الناس اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ، ضحیٰ دن چڑھے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے، اور اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں۔ موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 55 تک آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور آیت نمبر 56 سے ہم تفسیر عرض کریں گے۔ اور آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور انکار کیا۔ ناظرین سب نشانیوں سے مراد توحید اور رسالت پر دلائل ہیں۔ توحید پر یہ دلیل قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں میں سے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت پر پیدا کیا، پھر ہر چیز میں اس کی خوراک کے حصول اور افزائش نسل کے طریقوں کی فطری ہدایت رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی بھی اس کا دعوے دار نہیں ہے کہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر ایک اور دلیل قائم فرمائی کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسی پانی سے مختلف قسم کی زمینی پیداوار کے جوڑے پیدا کیے، پھر فرمایا کہ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تھوڑا سا ناظرین اگر آپ غور فرمائیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی الوہیت کے دلائل قائم فرمائے کہ جب اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ، تو آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت پر پیدا فرمایا، پھر ہدایت دی۔ اور ناظرین انشاءاللہ میں مزید عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
تو ناظرین و سامعین ویلکم بیک. اور یہاں پر آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ پھر کیا فرمایا کہ ایک تو ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی، پھر ہدایت دی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے، آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. تو یہ آیت نمبر 54 ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اور عقل والوں کے لیے کیسے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس بات کا دعوے دار ہے ہی نہیں کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے. اچھا اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے تو ذرا سا یہ پوچھ لیں ان سے کہ یہ چیزیں پہلے تھیں یا آپ پہلے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو بعد میں آیا ہے، یہ چیزیں تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، تو یہ بات بھی درست نہیں ہوگی. تو ہر اعتبار سے دیکھیں، عقلی طور پر، منطقی طور پر، یا ناظرین مادی طور پر یا شرعی طور پر، ہر اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کائنات کو اور اس کے ذرے ذرے کو تخلیق فرمانے والا ہے. یہ زمین اور اس کی پیداوار جو ہے فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، لہٰذا فرعون کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. اس طرح فرعون کے علاوہ جن انسانوں اور مورتیوں کو خدا کہا گیا تو ان سب سے پہلے یہ زمین موجود تھی اور اس کی افزائش بھی ہو رہی تھی. تو جس کے متعلق بھی خدائی کا دعویٰ کیا گیا وہ دعویٰ جھوٹا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا سچا ہے کہ زمین کو اور اس کی رویدگی کو اسی نے پیدا فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی نشانیاں اور معجزات دکھائے، لیکن فرعون نے ان سب کی تکذیب کی اور انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات دکھائے گئے؟ نمبر 1 عصا، جسے کہتے ہیں لاٹھی. تو اور پھر نمبر 2 ید بیضا. اچھا لاٹھی کا یہ تھا کہ اسی سے اللہ رب العالمین نے زمین سے 12 چشمے 12 قبائل کے لیے جاری فرمائے. یہی لاٹھی تھی، عصا تھا کہ جس کو زمین پر ڈالا کرتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا. تو دوسرا ہے ید بیضا، آپ اپنے بغل شریف کے نیچے ہاتھ لے جاتے نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد یہی عمل کرتے تو واپس اپنی نارملی حالت پر ہو جاتا. نمبر 3 سمندر کو چیرنا. نمبر 4 پتھر سے پانی نکالنا. نمبر 5 فرعونیوں پر ٹڈیوں کو بھیجنا. نمبر 6 ان پر جوؤں کو بھیجنا. نمبر 7 ان پر مینڈکوں کو بھیجنا. نمبر 8 ان پر خون کی بارش کرنا. نمبر 9 ان پر پہاڑ اٹھا کر معلق کر دینا. یہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معجزات تھے، یعنی نشانیاں تھیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو وقتاً فوقتاً دکھائیں. تو یہاں جو ارشاد فرمائے نا کہ بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں، اس سے مراد کیا ہے کہ توحید اور رسالت کے جو دلائل تھے وہ سب اس کو دکھائے، لیکن اس کے باوجود اس نے جھٹلایا، یعنی تکذیب کی. تو اب کیا فرمایا؟ اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اب آگے آیت نمبر 57 اور 58 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے نکال دو؟ یہ فرعون نے کہا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تم خلاف ورزی کرنا. یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا. ناظرین جب فرعون نے وہ معجزات دیکھے جن کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے تو اس نے ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، کوئی اور آنسر نہیں تھا، اس کے بعد دلیل نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ جادو ہے، تم نے یہ جادو اس لیے کیا کہ تم لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالو کہ تم نے ایسی نشانی پیش کی ہے جس کا تقاضا یہ کہ تم پر ایمان لایا جائے اور تمہاری پیروی کی جائے تاکہ تم ہم پر اور ہمارے ملک پر غالب آ جاؤ. لہٰذا ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے، اور جس طرح تم نے جادو کر کے دکھایا ہم بھی ایسا ہی جادو کر کے دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے.
بس اب تم اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لو. اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ تم اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایک دن مقرر کر لو. جگہ مقرر کر لو یا دن مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا. مکان السوا کا معنی ہموار جگہ یا کھلا میدان یا ایسی جگہ جس میں تمام لوگوں کے سامنے ہمارا مقابلہ پیش کیا جائے. اور مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد منصف ہے. قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد ہمارے درمیان عادل ہے. یہ بھی کہا گیا کہ سوا سے مراد وسط ہے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدکم یوم الزینہ یوم الزینتی وأن يحشر الناس ضحى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہدا لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن یوم الزینتی وأن يحشر الناس ضحى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے. کہاں سے؟ فیصل آباد سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدكم يوم الزینة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سہیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدکم یوم الزینة وأن يحشر الناس ضحى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدکم یوم الزینة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کا ایک دن کا وعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں گے. قال موعدکم کو ذرا صحیح کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال. سنائیے. جی صاحب آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 59. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. مجھے ترجمہ نہیں سناؤں گی ہماری. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟
ناظرین جب ہمیں کال کیا کریں تو یہی کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ توجہ ادھر رکھا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بطور پیغام بھی یہ کہوں گا کہ آپ یہ پروگرام الحمدللہ قرآن سے جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ناظرین آپ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے جو اس میں آ گیا، یعنی جس سے تلاوت کی، اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تو اللہ کے دسترخوان میں آ گیا، اور جو حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے دسترخوان میں آ جائے وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بھی امن عطا فرمائے، روز قیامت بھی امن عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے ناظرین سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔